ملک جاوید صاحب ٹکڑا لے تو یہی قرآن پاک نال محبت ہے ماشاءاللہ. ملک جاوید صاحب میں بیٹا خود قرآن پاک نہ حافظ ہے ماشاءاللہ. قرات کر چھوڑی تو یہ محبت ہونی قرآن پاک کا نال انہوں نے ایک اپنی خوشی نے اظہار کیا. بھائی اسمت اللہ صاحب آگے اللہ میرا بچہ کو ہار کھلا چھوڑے. اللہ پاک ہر ایک کی محبت قبول فرمائے. یہ تو سارے حضرات نے جو ہے محبت ہے کہ جڑی جو ہے اس محبت نے بھی تسی اپنی اپنی ترتیب ہے اللہ پاک قبول فرمائے. سارے حضرات جڑے بھی آن ماشاءاللہ اس محبت نے بھی چاہے اللہ تعالی جو ہے اسلام نے قبول فرمائے. اور ماشاءاللہ اس لیے حضرات علماء کرام سارے ماشاءاللہ اس کے سامنے اور خصوصاً انشاءاللہ نعت خان صاحب کتنے خوبصورت کلام اس نے حضرات کے سامنے پڑھا. اور انشاءاللہ خطابات سے حضرت مولانا محمد زبیر ولی صاحب اپنے ماشاءاللہ اسرت عزیز قریبی ہیں اور ہر اعتبار نال علم و عمل نے اعتبار نال بہت اللہ تعالی نوازا ہویا. حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جڑے انہوں نے دادے ہیں. ایک دفعہ میں انہوں نے خدمت عرض کیتا میں کہ زبیر صاحب بڑی جلدی جو ہے کتابیں پڑھنے پہ شیخ الحدیث پڑھ گئے استاد الحدیث پڑھ گئے کتاب. حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ کیوں جلدی کیجئے. انہیں ایک ایک درجے میں گرایا انہیں کہ اس درجے نے کتابیں پڑھائی نے حسنی پڑھائی نے حسنی گویا کہ ترتیب وار. اللہ رب العزت نے ذات حضرت مولانا محمد زبیر ولی صاحب کو چھوٹی عمر کے اندر بہت ہی نوازا. اور اس وقت ہی ماشاءاللہ استاد حدیث جامعہ قادریہ بکھر اور بہت ہی جو ہے اللہ پاک نے کو دین نے جو ہے کام گھینا پیا. اور یہ بہت ساری صفات نے مالک ہیں چونکہ وقت مختصر ہے اس واسطے میں جو ہے دعوت خطاب حضرت مولانا محمد زبیر ولی صاحب کو دینا. اور میں تھوڑے دن پہلے بھی ساتھی آنے پہ جڑے پچھلے سال ماشاءاللہ نے خطاب فرمایا آج تک جو ہے مردیں بھی رہنمائی ہونی رہی عورتیں بھی رہنمائی ہونی رہی. قاری محمد تنویر صاحب کی شادی نہ اور چھوٹے بیٹا محمد معاذ انہوں نے جو ہے حفظ نے پروگرام ہے تو آج تک اس بیان کو جو ہے یاد رکھا ہوا نا. اور قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ سال کے اندر بیٹے بھی دے چھوڑا. معاذ کو جو ہے وفاق المدارس کے اندر جو ہے پوزیشن دی 100 نمبر نے قریب الحمدللہ نمبر مل گیا. تین بزرگ نے دعاواں ہونیاں یہ جڑی محفل ہونی اسی سو آنے بھی شادی نہ کوئی پروگرام ہوئے تو اللہ والا نال مشورہ کرو اور انہوں نے بیان رکھو اور انہوں نے دعاواں گھنو اللہ پاک ہر اعتبار نال کامیاب فرما دینا. تو یہ رہنمائی ہونی اور اصلی تو ماشاءاللہ اپنے ڈھوغزن نے ہر اعتبار نال تو حضرات نا عمر نے بڑا ہی اللہ پاک قبول فرمائے. اور ہم دعوت خطاب دینا حضرت مولانا محمد زبیر ولی صاحب کو سارے حضرات متوجہ. نحمد و نصلی علی رسوله الكریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سب سے پہلے محبت کے ساتھ دل کی گہرائی کے ساتھ درود شریف پڑھ لے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. آج بحمدللہ ہم بہت ہی مبارک اور برکتوں والی مجلس میں شریک ہیں. یہ مجلس قرآن مجید کی تکمیل کے حوالے سے منعقد ہوئی ہے. یہ ایسی مجلس ہے کہ اس پہ باقاعدہ لوگوں کو دعوت دینا
کھلانا یہ عمل صحابہ سے بھی ثابت ہے اور تابعین سے بھی ثابت ہے۔ بعض تابعین کے بارے میں آتا ہے، تفسیر کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام مجاہد رحمہ اللہ، تو جب قرآن کی ابتدا کرتے تو لوگوں کو بلاتے، اور جب قرآن مکمل کرتے تب بھی لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک حدیث میں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن کی ابتدائی محفل میں، یعنی جب قرآن کا آغاز کوئی کر رہا ہے اور اس نے بلایا ہے، تو جو اس مجلس میں شریک ہونے والے ہیں تو گویا وہ جہاد کی ابتدا میں شریک ہونے والے، اور جو قرآن کی اختتامی اور تکمیلی مجلس میں شریک ہونے والے ہیں تو گویا وہ جہاد کے آخر میں شریک ہونے والے ہیں، اور مال غنیمت میں بھی ان کا حصہ ہے۔ یہ ہے قرآن کی برکت۔ چونکہ بچوں نے قرآن مجید مکمل کیا، آج الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، میرے بھانجے محمد عمار نے بھی قرآن مجید حفظ مکمل کیا ہے، باقی بچوں کو بھی، ان کی بھی مجھے بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ مدرسہ میں پڑھنے والے تمام ہمارے بچے ہوتے ہیں، بلکہ اپنے بچوں سے زیادہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے پیارے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا، چونکہ ہم اس میدان میں ہیں، الحمدللہ جامعہ قادریہ میں 400 کے قریب طلباء ہیں، تو بعض دفعہ بالکل چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور سینکڑوں میل کا سفر کر کے آتے ہیں۔ یقین جانیے ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی۔ میں نے کبھی اپنے بچوں کے بارے میں اساتذہ سے نہیں پوچھا اتنا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں، لیکن باقی بچوں کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے پاس امانت ہوتی ہے۔ اس لیے جس مدرسے میں بھی آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں تو اس مدرسے کے اساتذہ اور منتظمین پر مکمل اعتماد کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ شیاطین گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور شیاطین دو قسم کے ہیں، قرآن کہتا ہے شیاطین الانس والجن، انسانوں میں بھی شیطان ہیں اور جنات میں بھی شیطان ہے۔ تو بہرحال آج یہ قرآن کی مجلس ہے، مستورات کا بھی پروگرام ہے، تو اس لیے جو ابھی میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں تو اس کا عنوان بتلاتا چلوں کہ قرآن کی روشنی میں گھر کا ماحول کیسے ٹھیک ہوگا، گھر کے معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے۔ میں نے سورہ قلم کی آیت پڑھی آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ اللہ نے تقریباً 10 بد اخلاقیاں بتلائی ہیں کہ اگر گھر سے یہ 10 برائیاں مٹ جائیں تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے گھروں کو ٹھیک کر دوں گا، تمہارے گھر کا ماحول بالکل درست ہو جائے گا، کیونکہ بچوں پر گھر کے ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ میں ان آیات کا پس منظر بیان کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے معاشرے کے خلاف انقلاب برپا کیا اور دعوت توحید کا آغاز کیا اور توحید کی دعوت دی، قرآن کا پیغام پہنچایا، پورا معاشرہ آپ کا مخالف ہو گیا اور لوگ باتیں بنانے لگے کہ جی دیکھو بالکل تنہا ہے، لوگوں کا مقابلہ کیسے کرے گا، لوگ سب اس کے مخالف ہو گئے ہیں۔ معاذ اللہ، ولید بن مغیرہ نے تو یہاں تک کہا کہ آپ مجنون ہیں۔ اللہ نے قسمیں اٹھا کر اس کو منہ توڑ جواب دیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اللہ نے قسمیں اٹھا کر جواب دیا کہ میرا محبوب مجنون نہیں ہے، وہ دیوانہ نہیں ہے، جو ایسے اعلی اخلاق کا مالک ہے وہ کب مجنون ہو سکتا ہے؟
تو لہٰذا یہ 10 برائیاں ایسی ہیں کہ ہمارے گھروں میں جب تک موجود، گھر کا ماحول بگڑتا رہے گا۔ اگر یہ 10 چیزیں ختم کر دیں، اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ میں تمہارے معاملات کو درست کر دوں۔ اب یہ 10 چیزیں کون سی ہیں؟ یہ 10 برائیاں کون سی ہیں جو ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہیں؟ پہلے نمبر پہ جھوٹ ہے۔ عام طور پر جھوٹ بولا جاتا ہے، بات بات پہ جھوٹ بولنا، جھوٹے وعدے کرنا، مزاح میں جھوٹ بولنا، اور جب اپنے اوپر بات آ رہی ہو تو جھوٹ میں بات کو تبدیل کر دینا، اپنے اوپر سے الزام دور کرنے کے لیے جھوٹی باتیں گھڑ دینا، یہ سب جھوٹ ہے۔ اگر ہم گھر کی زندگی سے جھوٹ کو ختم کر دیں، والدین جھوٹ بولنا ختم کر دیں، اور جب والدین بڑے جھوٹ نہیں بولیں گے تو انشاءاللہ بچے بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جھوٹوں پہ لعنت کی ہے، اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے تھے تو آپ کو آپ کی امت کے عذابات دکھلائے گئے۔ یہ کون سے عذابات ہیں کہ جب کوئی آپ کا امتی مرتا ہے اور عالم آخرت میں جانے سے پہلے کی جو زندگی ہے اس میں جو عذاب ملتا ہے، عذاب قبر، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کروایا گیا۔ ایک آدمی کے پاس سے آپ گزرے تو دیکھا کہ اس کی بانچھیں چیری جا رہی ہیں۔ یہ چہرے کے سائیڈ کو اردو میں بانچھیں کہتے ہیں۔ دائیں طرف سے کاٹا جا رہا ہے کان تک، پھر بائیں طرف سے جب کاٹا جاتا ہے یہ چیز، یہ جگہ ٹھیک ہو جاتی ہے، جب پھر ادھر کاٹنے والا آتا ہے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ سزا اس کو مل رہی ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ کو بتایا کہ یہ آپ کی امت کا جھوٹا آدمی ہے جو جھوٹ بولتا تھا، مرنے کے بعد اس کو یہ سزا ملتی رہی۔ آج ہم دیکھیں مزاح میں بھی جھوٹ بولتے یا نہیں؟ تو مزاح میں بھی جھوٹ ہے، تجارت میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، معاملات میں جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ آج تاجر سودا طے کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ ایک میرے دوست بکر میں تاجر ہیں، میں بیٹھا ہوا تھا ان کی دکان پہ، ایک کسٹمر آیا، گاہک آیا، انہوں نے چیز دی، کیا کہنے لگے جی یہ اتنے کی ہے، میں آپ کو اتنے کی دوں گا، اتنے کی ہے، اتنے کی دوں گا۔ کسٹمر لے کر چلا گیا، میرا دوست تھا، میں بے تکلف تھا، میں نے کہا آپ نے اپنی روزی حرام کر لی، آپ نے جھوٹ بولا۔ کہنے لگے یہ جھوٹ کیسے ہے؟ میں نے کہا آپ یوں کہہ سکتے تھے کہ یہ چیز میں اتنے کی بیچتا رہتا ہوں، آپ کو اتنے کی دوں گا۔ آپ نے کہا یہ اتنے کی ہے، سچ بتاؤ اتنے کی ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ کہنے لگا توبہ، آئندہ میں جھوٹ نہیں بول۔ تو جھوٹ بولنے سے معاملات بگڑتے ہیں، جھوٹ بولنے سے گھر کا اعتماد ختم ہوتا ہے، ماحول خراب ہوتا ہے، پھر گھر ٹھیک نہیں ہوتا۔ لہٰذا جھوٹا تاجر ہے اس پہ بھی لعنت ہوتی ہے۔ اب جو سچا تاجر ہے اس کا کون سا مقام ہے؟ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق، پریشانی حل کرنی ہے، اولاد کو صحیح رکھنا ہے، فرما بردار رکھنا ہے، تو اپنے گھر کی زندگی سے اور اجتماعی زندگی سے ہم نے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا ہو، اور اس کے مقابل سچ، ہم نے سچ بولنا ہوگا۔ اب دوسری چیز ہے جس سے گھر کو صاف کرنا ہے، وہ غیبت ہے۔ ہمارے استاد محترم موزی بیت اللہ صاحب بھی جانتے ہیں، مولانا پروفیسر یوسف خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، تو وہ اپنے ایک بیان میں فرما رہے تھے کہ بعض دفعہ بعض سچ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کو پسند نہیں۔ سچ ہے، توجہ رکھنا، بات تب سمجھ آئے گی، ورنہ بات سمجھ نہیں آئے گی، آپ غلط مطلب لیں گے۔ فرمانے لگے کہ بعض سچ ایسے ہیں، بعض سچ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کون سا سچ؟ کہنے لگے اگر آپ کسی کی برائی بیان کریں، وہ برائی اس کے اندر موجود ہے، آپ کسی کے سامنے کسی کی برائی کر رہے ہیں، بظاہر وہ آپ سچ ہی کہہ رہے ہیں، اس کے اندر برائی موجود، لیکن وہ غائب ہے، وہ موجود نہیں ہے، تو یہ غیبت ہے، زنا سے بھی سخت ہے، حالانکہ سچ ہے لیکن اللہ کو پسند نہیں۔ فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بھئی غیبت نہ کرو، وہ کیا کہتے ہیں؟ میں سچ ہی تو بول رہا ہوں۔
اس کے اندر یہ برائی موجود. بھائی برائی موجود ہے تبھی تو غیبت ہے. اگر برائی نہیں تو یہ الزام اور بہتان ہے. یہ غیبت سے بھی بڑا جرم. اب غیبت میں سچ ہے لیکن غیبت جرم ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 سے زیادہ دروازے ہیں. سود کے 70 سے زیادہ دروازے ہیں. فرمایا سود کا ادنا دروازہ سود کا, کوئی اپنی ماں سے گندا کام کرے, یہ سود کا ادنا دروازہ ہے. فرمایا ان اشد الربا واربى الربا واخبث الربا, فرمایا سب سے بڑا سود, سب سے ڈاڑھا سود, سب سے گندا سود کسی مسلمان کی عزت خراب کرنا ہے, اور وہ غیبت کے ذریعے خراب ہوگی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جا رہے تھے تو آپ کو امت کے جو عذابات دکھلائے گئے تو آپ نے دیکھا کچھ مرد اور خواتین ہیں, ان کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے چہرے کی کھال کو چھیل رہے ہیں, اپنے جسم کے اپنے سینے کی کھال کو چھیل رہے ہیں. آپ بتائیں جب کھال چھل جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے, اور خود چھیلی جائے, پورا چمڑا الگ کر دیا جائے, زندگی میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. وہ یہ کر رہے ہیں. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ کو بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ مرد جو غیبتیں کرتے تھے اور وہ عورتیں جو غیبتیں کرتی تھی, مرنے کے بعد ان کو یہ سزا قیامت تک ملتی رہے. تو اس لیے گھر سے غیبت کو ختم کرنا ہے. غیبت ایک ایسی چیز ہے, ایسی برائی ہے جس سے نہ مسجد خالی ہے, نہ کوئی خانقاہ خالی ہے, نہ مدرسہ خالی ہے, نہ ہوٹل خالی ہے, نہ مارکا خالی ہے, نہ گھر خالی ہے. کوئی مجلس ایسی نہیں جو غیبت سے خالی ہو. اور غیبت یہ زنا سے بھی بڑا جرم ہے, زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. تو اپنے گھر سے غیبت کو ختم کرنا ہوگا. پہلے تو ہم سنا کرتے تھے کہ عورتوں میں یہ بیماری ہوتی ہے, لیکن آج یہ مردوں میں بھی بہت زیادہ بیماری ہے. اگر کوئی غیبت کر رہا ہو, اگر ہم نہ سننا چاہیں ناراض ہو جاتے ہیں, یہ آپ تو حق بات سننے نہیں چاہتے. ہاں اگر حل کرنے والا کوئی پاور والا ہے, آپ پر کسی نے ظلم کیا, آپ اپنے ظلم کو ختم کرنے کے لیے کسی طاقت والے کے پاس جاتے ہیں, پھر وہ غیبت میں نہیں, وہ تعاون میں, وہ مدد میں شمار ہوتا ہے. یا کسی سے کسی کی اصلاح کروانی ہو, پھر برائی بیان کرنی پڑ جائے, وہ بھی غیبت نہیں. لیکن عام طور پر چونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا, مراد کسی کی برائی کرنی ہوتی ہے. تو اس لیے دوسرا جرم جس سے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے وہ غیبت ہے. اپنے گھر کو غیبت سے پاک کرنا ہو. اور تیسری چیز ہے چغل خوری. چغل خوری کیا ہے؟ کسی کے سامنے کسی کی بات کرنا. بظاہر سچ ہے, ٹھیک بات ہے, برائی بھی نہیں, لیکن مقصد ہے لڑوانا, مقصد ہے دوسرے کے دل میں نفرت پیدا کرنا. اب اس کی مثال واضح کر دیں. خاص طور پر خواتین کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے, چغل خوری. مثلا ایک نوجوان نے شادی کی, اب ظاہر شادی کی, اس کی بیوی کا خرچہ اس کے ذمہ ہے. اب وہ بیوی کے لیے جوڑا لے کر آئے, اس کی بہن دیکھ رہی ہے کہ جوڑا لایا جا رہا ہے. اب جاتی ہے اپنی ماں کے پاس, کہتی ہے اماں آج تو اپنی محترمہ کے لیے جوڑا لے کر آیا ہے. اب ہے تو سچ بات, جوڑا لانا ٹھیک ہے, برائی نہیں, لیکن کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ تاکہ ہم اپنے بیٹے سے لڑائی کرے کہ پہلے تو ہماری خدمت ہوتی تھی, اب ہماری نہیں, اب بیوی کی خدمت ہونے لگ گئی ہے. یہ چغلی ہے. یا اسی طرح بیوی ماں کی بات خامن کو پہنچائے, اپنی نند کی بات خامن کو پہنچائے, تاکہ خامن اپنی بہن سے لڑے, اپنی ماں سے لڑے, اپنے باپ سے لڑے. یہ چغلی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام لا يدخل الجنت قطات, چغل خور جنت میں نہیں جائے. فرمایا حماز مشاء بنمیم. ولید بن مغیرہ کی جو 10 بد اخلاقیاں اللہ نے سورہ قلم میں بیان کی, نمیم, نمام, چغل خوری, جس سے گھر کا ماحول بگڑتا ہے. اگر عورتیں چغل خوری نہ کریں, سب آپس میں پیار و محبت کرنے والے رہ جائیں, سب آپس میں پیار کرنے والے بن جائیں, گھر کے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں. لیکن یہ چغل خوری ایسا جرم ہے جو جھگڑوں کو پیدا کرتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہے. یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے.
اور چوتھی چیز ہے کسی پر الزام لگانا. الزام لگانا، کسی پہ تہمت لگا دینا، کوئی بات ہوتی نہیں ہے اور یہ بعض دفعہ بدگمانی کی وجہ سے. سورہ حجرات میں اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اکثر زیادہ گمانوں سے بچاؤ، کیونکہ بعض گمان بدگمان ہوتی ہیں اور وہ گناہ ہوتے ہیں. اور یہ دیکھا ہے ہمارے پاس لوگوں کے معاملات آتے ہیں، اگر کسی کے بارے میں آپ کو بدگمانی ہو جائے تو پہلے تحقیق کر لیں کہ آیا معاملہ اس طرح ہے. یقین جانیے اگر آپ تحقیق کریں گے بدگمانی ختم ہو جائے گی، کیونکہ حقیقت میں وہ معاملہ ہوتا نہیں ہے. اور یہ بدگمانی دینداروں میں سب سے زیادہ ہوتی ہے. بدگمانی کی وجہ سے جب بدگمانی دل میں بیٹھ جائے، اپنی جگہ پکڑ لے، پھر اس کے بعد الزام تراشی شروع ہو جاتی ہے، بہتان شروع ہو جاتا ہے، اور بہتان تو غیبت سے بھی بڑا جرم. اور 5ویں نمبر پر ہے تمسخر، کسی کا مذاق اڑانا، کسی قوم کا مذاق اڑانا، کسی خاندان کا مذاق اڑانا. کسی کی بات آپ کے سامنے آ گئی اور اس سے آپ کی بنتی نہیں ہے، معاملات ٹھیک نہیں ہے، تو لہذا اس کا مذاق اڑانا، اس کی باتوں پہ ہنسنا، یہ بھی بڑا جرم ہے جس سے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں رہتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ حجرات فرمائے لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. فرمایا کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں وہ آپ سے اللہ کے ہاں بہتر ہو. کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ مذاق اڑانے والی سے وہ عورت اچھی ہو جس کا مذاق اڑایا جائے. جب گھروں میں معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں تو معمولی سی بات لے کر تاکہ اس کی عزت خراب کی جائے، اس کو حقیر بنایا جائے، اس کو ذلیل کیا جائے، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کر گھروں میں مذاق بنایا جاتا ہے، تو اس کا اثر پھر بچوں پہ پڑتا ہے. ان کی غلط تربیت ہوتی ہے، پھر بچے اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے والے نہیں ہیں. تو اس لیے 5ویں چیز ہے تمسخر، مذاق نہ اڑائیں. مذاق سے ایک ہے دل لگی کرنا، خوش طبعی، اس کی اسلام اجازت دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق فرمایا کرتے تھے. ایک دفعہ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذرا گاؤں کے تھے، ڈیرے کے رہنے والے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے سواری کے لیے اونٹ دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اونٹنی کا بچہ دوں گا، جس کو توڑا کہتے ہیں، میں تو اونٹنی کا بچہ دوں گا. وہ ساتھیوں کہنے لگا میں اونٹ مانگ رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا، وہ میرا وزن کیسے برداشت کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا؟ اب مذاق بھی ہو گیا، سچ بھی ہے، جھوٹ بھی نہیں. ایک خاتون آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھی تھی، بوڑھیاں خاتون جنت میں جائیں گی؟ فرمایا بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی، وہ رونے لگ گئی. آپ نے فرمایا کہ بوڑھیاں وہاں جوان بن کر جائیں گی، بوڑھی نہیں جائے گی. سچ بھی مذاق بھی ہو گیا. تو بعض جو ہے نا سکھ کے صوفی ہوتے ہیں، خشک صوفی. مذاق اسلام میں اس پہ پابندی نہیں. یا تمسخر کی بات ہو رہی ہے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے کسی بات کو پکڑ کے ہنسنا، مذاق کرنا، ٹھٹا اڑانا، قرآن اس سے منع کر رہا ہے. اور چھٹی چیز کیا ہے؟ چھٹی چیز ہے دھوکہ دینا. اپنے رشتہ داروں کو دھوکہ دینا، گھر والوں کو دھوکہ دینا. اور جو دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے وہ خود دھوکے میں پڑتا ہے. اللہ نے منافقین کے بارے میں سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ یخادعون اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے پیغمبر کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. چھٹی چیز ہے دھوکہ دینا. فرمایا دھوکہ نہ دیں کسی کو. اگر گھر میں دھوکہ دینے والا ماحول ہو پھر اولاد پہ بھی اسی طرح اثر پڑتا ہے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے بازار میں، آپ نے غلہ چیک کیا، غلہ منڈی تھی، مدینہ کی غلہ منڈی. آپ گئے، ایک غلہ پڑا ہوا تھا، آپ نے اندر ہاتھ ڈالا، اندر سے بھیگا غلہ، گیلی گندم نکلی یا جو بھی غلہ تھا، اوپر خشک تھی.
پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے نہیں۔ اور یہ تو گھر والوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، خواتین کو دھوکہ دیتی ہیں۔ اب دھوکہ دینے میں یہ بھی ہے کہ وہ کچھ اور سمجھ رہی ہیں، آپ ان کے ساتھ اور معاملہ کر رہے ہیں، وہ آپ کو اچھا سمجھ رہی ہیں، آپ ان کے ساتھ دل میں برائی رکھے ہوئے ہیں۔ یا مرد کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ آپ پہ اعتماد کر رہا ہے اور آپ دل میں اس کے بارے میں کینہ اور بغض رکھ رہے ہیں، یہ دھوکہ ہے، اور دھوکہ والا نبی کا امتی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا من غش فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے گا وہ میری امت میں سے نہیں۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6 چیزیں ہو گئی۔ 7ویں چیز جھوٹی قسمیں اٹھانا۔ یہ ولید بن مغیرہ جھوٹی قسمیں اٹھاتا تھا، اللہ نے اس کی 10 برائیاں بیان کی تو اللہ نے کیا کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، آپ جھوٹی قسمیں اٹھانے والے کی پیروی نہ کریں، جھوٹی قسمیں نہ اٹھائیں۔ جھوٹی قسم اٹھانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، قسم کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 یمین لغو، نمبر 2 یمین منعقدہ، نمبر 3 یمین غموس۔ یمین لغو وہ قسم ہے کہ آپ نے کسی کام سے متعلق قسم اٹھائی کہ میں نے فلاں کام کیا، قسم اٹھا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا کیا ہے، اور آپ اپنے ذہن اور دل کے مطابق سچے ہیں، اگرچہ حقیقت میں وہ جھوٹ تھا، آپ بھول رہے ہیں، مطلب بھول کے قسم اٹھا لینا، یہ میں وضاحت کر رہا ہوں، یعنی آپ نے قسم اٹھائی، آپ دل و دماغ میں سچے ہیں کہ میں سچی قسم اٹھا رہا ہوں، لیکن حقیقت میں سچ نہیں، یہ یمین لغو، اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ اور ایک ہے یمین منعقدہ، آپ نے قسم اٹھائی میں یہ کام کروں گا، آپ کسی وجہ سے نہ کر سکے، اس پہ شریعت نے کفارہ دیا ہے، کفارے کا حکم دیا ہے کہ کفارہ دینا ہے۔ اور ایک ہے یمین غموس، جھوٹی قسم اٹھانا، غموس غمس سے ہے، غمس کہتے ہیں غوطہ لگانا۔ کیا مطلب یمین غموس کا؟ جو جھوٹی قسم اٹھاتا ہے گویا وہ گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، وہ گناہوں سے باہر نہیں نکلتا، کفارے وغیرہ سے کوئی کام نہیں بنتا، اللہ کے حضور سچی توبہ کرنی ہوگی کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو 7واں وہ گناہ، وہ ہمارے اندر گھر کے ماحول کی غلطی، جھوٹی قسم اٹھانا، جس سے گھر کے ماحول میں بے برکتی ہوتی ہے، بے سکونی ہوتی ہے، اور اپنے رشتہ داروں میں، گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ 7ویں چیز وہ جھوٹی قسم اٹھانا۔ اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کو یہ کہا نا حلّا مہین، علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے جھوٹی قسمیں مراد ہیں، یہ جھوٹی قسمیں اٹھایا کرتا تھا۔ اور 8ویں چیز کیا ہے؟ 8ویں چیز ہے وعدہ خلافی۔ وعدہ خلافی، کسی سے آپ نے وعدہ کیا اور پھر آپ وعدے کو توڑ دیتے ہیں، آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ یاد رکھیں وعدہ پورا کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو وعدہ پورا نہیں کرتا یہ منافق کی نشانی ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کن فیہ اربعا کان منافقا خالصا، فرمایا جس میں یہ 4 چیزیں موجود وہ پکا منافق ہے، اور فرمایا جس میں ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز موجود ہے تو اس میں منافقت کی ایک نشانی موجود ہے۔ اب یہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے جھوٹ بولے۔ نمبر 2 وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے۔ اور نمبر 3 فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت میں خیانت کرے۔ کیا مطلب؟ کہ نہ بندوں کا حق دے رہا ہے نہ اللہ کا حق دے رہا ہے۔ اور چوتھا فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرے گالیاں دے۔ فرمایا جس میں یہ 4 چیزیں موجود ہیں وہ پکا منافق ہے۔ ذرا دلوں میں توجہ کریں، دماغ میں سوچیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے، موت کا کوئی پتہ نہیں، بیٹھے بیٹھے آ جاتی، کتنے واقعات پیش آئے، کتنے واقعات پیش آئے۔ اچانک ابھی تو بندہ ہمارے ساتھ کھڑا تھا، تھوڑی دیر کے بعد اس کا اعلان ہو رہا ہے۔ بکر میں ہمارے منڈی ٹاؤن میں عائشہ مسجد ہے،
وہاں پر مؤذن نے اعلان کیا کہ فلاں کا جنازہ مغرب کے بعد ہوگا. اللہ کی شان دیکھیں، اس اعلان کرنے والے کا جنازہ اس سے پہلے ہوگا. موت کا کچھ پتہ نہیں. ذرا دل و دماغ میں سوچے، کیا ہمارے اندر یہ ہمارے معاشرے میں پائی نہیں جاتی؟ ایک دفعہ میں گھر میں مطالعہ کر رہا تھا، گالی کی بات چلو آ رہی ہے آگے، وہاں پہ میں بات کروں. تو لہٰذا وعدہ خلافی، کسی سے معاہدہ کر لینا پھر معاہدے کو توڑ دینا، اس سے سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ تم اللہ کے سامنے وعدہ کر رہے ہو. آج کل لوگ معاہدہ کر لیتے ہیں، کسی بات پہ معاہدہ ہو جاتا ہے، معاہدہ توڑ دیتے ہیں. پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ کوئی قرآن و حدیث کا ہو، یہ ہماری بات تھی، یہ ہم نے زبان سے کہہ دیا. یہ قرآن تھوڑا ہے، یہ حدیث تھوڑی ہے. جی ہاں، یہ اللہ کا قرآن ہے. سورہ مائدہ میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اوفوا بالعقود، اپنے معاہدے کو پورا کرو، اپنے وعدوں کو پورا کرو. تو وعدہ ہماری زبان نہیں، ہماری زبان سے جب وعدہ نکل چکا اب یہ اللہ کا قرآن بن چکا ہے. ہماری زبان سے معاہدہ نکل چکا، معاہدے پہ ہم نے دستخط کر دیے، اب یہ حدیث بن چکی ہے. اگر توڑیں گے تو ہم قرآن کو توڑ رہے ہیں، اگر توڑیں گے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو توڑ رہے ہیں. اور گھر کے حوالے سے بھی کام بات بتا دیں. گھر کے حوالے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے اندر بھی، میں کہہ رہا ہوں میرے اندر بھی یہ کمزوری پائی جاتی تھی، لیکن جب میں نے پڑھا، کوشش کیا، واللہ انشاءاللہ میرے اندر ہے، کوشش کروں گا یہ کمزوری نہ ہو. بچے کہتے ہیں بابا فلاں چیز لے کر آئیں. ابو جی میں واسطی شیخن کیا ہوا. گھر والے کہتے ہیں ہمارے لیے چیز لے کے آؤ گے؟ جی ضرور لے کر آؤں گا. پھر لاتے نہیں، وعدہ خلافی ہو. بچہ کہہ رہے ہیں میرے لیے چیز لائیں، ٹافی لائیں، سائیکل لائیں، جو بھی لائیں. اب یہاں باقی باتیں نہیں کرتا، بچے ہیں، کہیں شام کو پھر ابا کے پیچھے نہ لگ جائیں بھی ہمیں یہ چیز دلوائیں. تو وعدہ کر لیا یہ چیز لے کر آؤں گا، اور پھر پرواہ نہیں کرتے. بیٹا کہتا ابا میرے لیے چیز لے کر نہیں آئے. بیوی خامن کو کہتی ہے، بہنیں بھائی کو کہتی ہیں بھئی کہا تھا، کوئی فرض تو نہیں ہے بعد میں آ جائے گی. نہیں، فرض ہے، تم نے وعدہ کیا. اگر ایسے کہہ دیتے کہ کوشش کروں گا انشاءاللہ لانے کی. اب یہ انشاءاللہ بھی ہم وہاں بولتے ہیں اللہ معاف کرے جہاں پہ جھوٹ ہوتے ہیں. بچوں کے سامنے جب میں انشاءاللہ بولتا کہتا ہے نہیں انشاءاللہ نہیں، پکا وعدہ. اب تو انشاءاللہ پہ بھی بچوں کے اعتماد نہیں. ہم اتنا وعدہ خلاف ہو گئے، اتنا زبان سے پھرنے والے ہو گئے. نہیں، سوچ سے. قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تمہاری زبان سے جو نکلتا ہے کرامن کاتبین فوراً لکھ لیتے ہیں. یہ ہماری فضا اس آواز کو ریکارڈ کر لیتی ہے. سائنسدانوں نے تحقیق کی، میں نے ایک سائنسی تحقیق پڑھی، کچھ سال پہلے یعنی چند سو سال پہلے کے آلات کے ذریعے لوگوں کی انہوں نے باتیں سنی جو فضا میں اللہ نے ریکارڈ کی. جو بولتے ہیں ریکارڈ ہو رہی ہے. اللہ کے پاس سب ریکارڈنگ موجود. قیامت والے دن ساری ریکارڈنگ چلائی جائے. اگر گھر میں ہم وعدہ خلاف کریں تو بچوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ بچے اعتماد نہیں کریں گے، گھر والے اعتماد نہیں کریں گے، دل میں شک باقی رہے گا. اگر یہ غلطی ہو گئی یا کبھی ہو جائے تو بچوں کو کہہ دیں کہ بیٹا غلطی ہو گئی، معذرت، آئندہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں تاکہ آپ گناہ میں شریک نہ ہو، آپ کو گناہ نہ ملے. تو لہٰذا 8ویں چیز ہے وعدہ خلافی سے بچنا. اگر وعدہ خلافی کریں گے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہوگا، گھر کے معاملات بگڑے رہیں گے، لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہیں گے. اور 9ویں چیز ہے برے القاب سے کسی کو پکارو. قرآن کیا کہتا ہے سورہ حجرات میں؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. تم برے القاب سے کسی کو مت پکارو. بعض دفعہ ایسا لقب رکھ لینا کہ جس سے اگلے کی حقارت ہو. ہاں پہچان الگ ہوتی ہے، بعض دفعہ پہچان بن جاتی ہے. ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے، ایک آدمی ہم چھوٹے سے تھے اس وقت بھی وہ تو نہیں لگتا تھا، اب بھی اتنا ہی تھا، مطلب کوئی سٹائل، زیادہ بڑھاپا نہیں آیا. تو آیا تو اس کا کوئی مسئلہ تھا تو حل کرنا تھا. میں نے کہا آپ کا مکمل نام کیا ہے، کام کرنا ہے؟ کہنے لگا جی انتظار. میں نے کہا آپ کو تو جاری جاری کہتے تھے.
میں سمجھتا تھا کہ عبد الجبار ہے تو جاری، ہمارے ہاں مہاجر لوگ ہیں نا تو وہ ناموں کو بڑا بگاڑتے ہیں، تو ایک نام ہے افتخار، ایک آدمی کا نام ہے، اس کو ٹڈا ٹڈا کہتے ہیں، ہمارا پڑوسی۔ تو قرآن کہتے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، بعض دفعہ تو محبت میں کسی کو کہہ دیا جاتا ہے، لیکن گھروں میں یہ عورتیں بڑی تیز ہوتی ہیں، سن رہی ہیں میرا بہن، آج کل تو مرد بھی ان کے راستے پہ چل پڑے، بعض دفعہ کسی کو تانا دینے کے لیے اس کا غلط لقب استعمال کر لے۔ قرآن کیا کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقبوں سے کسی کو مت پکارے، اللہ حکم دے رہا ہے، اور ہم اتنے معاذ اللہ جری بن گئے، اتنے باغی بن گئے کہ اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں برے القاب سے مت پکارو، اور ہم برے القاب رکھ رہے ہیں، غلط نام رکھ رہے ہیں تاکہ اگلے کو ذلیل کریں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور 10ویں چیز کیا ہے؟ فرمایا 10ویں چیز ہے وہ ہے کہ گالیاں نہ دو۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، فرمایا مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور ایک مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے، کوئی آدمی کفر کی طرف چلا جائے۔ گالی دینا گناہ ہے کبیرہ۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان، فرمایا مومن تانا دینے والا نہیں، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہے۔ اور آج تانے کتنے دیے جاتے ہیں، بات بات پہ تانے دیے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ صحابیات کا مجمع تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے کہ میں معراج پر گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ اکثر جہنم میں عورتیں جل رہی ہیں۔ تو خواتین صحابیات نے پوچھا اس کی وجہ کیا تھی؟ تو آپ نے فرمایا یکفرن العشیر ویکثرن اللعن، کہ لعن تان زیادہ کرتی ہیں اور خامن کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر یہ 10 برائیاں ختم ہو جائیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا۔ اور وہ کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ٹھیک بات کیا کرو۔ اللہ نے وعدہ کیا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے کاموں کو ٹھیک کر دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو ٹھیک کر دے گا، تمہارے بچوں کی بھی اچھی تربیت ہوگی۔ تو لہذا میں نے بتایا کہ قرآن کی روشنی میں گھر کے ماحول کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ تو اللہ نے ولید بن مغیرہ کی یہ 10 برائیاں بیان کی، اور ان 10 برائیوں سے اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے، تو ہمارا ماحول ٹھیک ہوگا، گھر میں سکون ہوگا، راحت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔